ہر آیت ایک کہانی، پہلی جلد پہلی کہانی، موضوع بسم اللہ کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دادا کی نصیحت۔ رضا اور پویا باغ کے کام میں اپنے دادا کی مدد کرنے سے خوش تھے۔ رضا ٹوکریاں لا رہا تھا اور پویا درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا، اور ایک دوسرے کی مدد سے پھلوں کو ٹوکریوں میں رکھ رہے تھے۔ دادا نے نہایت ہی مہربانی سے کہا، میرے پیارو، بسم اللہ کہیں تاکہ ہم اپنے کام کا آغاز خدا کے نام سے کریں۔ رضا اور پویا بڑے شوق سے پھل توڑنے میں مصروف تھے اور پہلی ٹوکری بھر گئی۔ دادا نے ٹوکری کو اٹھاتے وقت کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا تیرے نام سے اور تیری یاد سے۔ ٹوکری کو گاڑی میں رکھا۔ رضا نے پوچھا، دادا جان بار بار بسم اللہ اور خدا کے نام کو زبان پر کیوں لا رہے ہو؟ دادا نے کہا، رضا بیٹے، جب بھی کام کا آغاز خدا کے نام سے کریں گے تو تمام خطرات اور بلا سے امان میں رہیں گے اور برکات میں اضافہ ہو جائے گا۔ واقعاً ہاں میرے پیارے، کبھی بھی اپنے دادا کی نصیحت کو نہیں بھولنا۔ دوسری کہانی، موضوع سلام کرنا۔ فقل سلام علیکم۔ ریحانہ کچھ بھول تو نہیں گئی؟ ریحانہ کے والدین اس کی اسکول سے واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی ریحانہ پہنچی، ماں نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ریحانہ فوراً گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، ریحانہ بیٹی، آج تو پڑوسیوں کے مرغ کی طرح بن گئی ہو۔ ریحانہ نے پریشانی کی حالت میں کہا، بابا میں کہاں مرغ کی مانند ہوں؟ تم جانتی ہو کل پڑوسی کا مرغ بھول کر ہمارے گھر آ گیا۔ جس طرح تم گھر آئی ہو اور سلام تک بھی نہ کیا، تم بھی سلام کیے بغیر داخل ہوئی ہو۔ ریحانہ نے باپ کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف دوڑی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر فریاد بلند کی، السلام علیکم، سب پر سلام۔ اور وہ خوشی سے کھانے کی میز کی طرف آئی اور کھانا کھانا شروع کیا۔ تیسری کہانی، موضوع خدا پر توکل کرنا اور اپنا کام اس پر چھوڑنا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے محبوب اللہ، میری مدد کر۔ رضا سخت بیمار تھا۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ رضا نے روتے ہوئے ماں سے کہا، میری پیاری ماں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ماں، کیوں بیٹا؟ مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بیٹے، خدا پر بھروسہ کرو اور اپنا کام اس پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا پر بھروسہ کروں یعنی کیا؟ میری سمجھ سے باہر ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جس وقت ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اس سے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ ہر سخت اور مشکل کام کو ہم پر آسان کر دے۔ بہت اچھا، ابھی مجھے کیا کہنا چاہیے؟ کہو، اے پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور اپنا کام تجھ پر چھوڑا ہے۔ رضا نے آہستہ سے کہا، اے پروردگار، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میری مدد کر۔ ماں، شاباش میرے ننھے بیٹے، ابھی تیار ہو جاؤ کہ تمہارے بابا گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہانی نمبر 4، موضوع خفیہ کاموں میں جاسوسی کرنا۔ ولا تجسسوا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ کام نمبر، فرزانہ استاد کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ املا کا امتحانی پرچہ اسے دے دے۔ وہاں پر استاد ریحانہ کی والدہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ ریحانہ لڑکی با ادب ہے
لیکن امتحانات میں بہت کم نمبر لیے ہیں، اور استاد کو پتہ چل گیا کہ فرزانہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہے۔ کھیل کے میدان میں استاد آہستہ آہستہ فرزانہ کے پیچھے پہنچ گئی۔ فرزانہ جو باتیں ریحانہ کے بارے میں سن چکی تھی وہ اپنی دوست سے بیان کر رہی تھی۔ استاد نے اچانک جا کر اس سے کہا، فرزانہ بیٹا، کسی کی باتوں کو سننا اور ان کے کاموں میں جاسوسی کرنا بری بات ہے۔ ایسا کرنے سے خدا کے نزدیک ہمارا مرتبہ کم ہو جاتا ہے اور ہم نمبر بھی کم حاصل کر سکیں گے۔ فرزانہ استاد کی باتیں سنتے ہی چپ ہو گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ریحانہ کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑی تاکہ اس کے ساتھ کھیلے اور جو مٹھائی ساتھ لائی تھی اسے دے دے۔ 5ویں کہانی، موضوع دشمنی اور جھگڑا کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں دشمنی اور جھگڑا نہ کرو۔ گاڑی صرف میری ہے، گاڑی مجھے دے دو۔ میری ہے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا تمہاری ہے؟ کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں۔ پویا اور حمید کی باتیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ان کا جھگڑا ایک خوبصورت کھلونے پر تھا جو ایک بڑے ڈبے میں بند میز پر پڑا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے سے مل کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی ماں نے ان کی گفتگو کو سن رکھا تھا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف گئی اور کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ پویا نے جواب دیا، یہ گاڑی میری ہے۔ حمید نے کہا، نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ ماں نے ان سے کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ گاڑی تم دونوں کے لیے ہے۔ تمہارا بابا خرید کر لائے اور وہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ دیکھے تم ایک دوسرے سے کیسے برتاؤ کرتے ہو۔ کیا محبت اور مہربانی سے مل کر کھیلتے ہو یا آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہو؟ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپس میں جھگڑو گے نہیں۔ حمید اور پویا یہ سن کر شرمندہ ہوئے۔ وہ دونوں چلے گئے اور مل کر کھیلنے لگے۔ کہانی نمبر 6، موضوع خدا کا ایک ہونا۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ریحانہ قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ ریحانہ بابا جان، ہم نے آج مکتب میں سورہ اخلاص کو یاد کیا ہے۔ بابا شاباش میری بیٹی۔ ہدی، بابا جان آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ہم سے کس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ بابا، تم خود جانتی ہو یا نہیں؟ ہدی، جی ہاں، ہمیں ہماری استاد نے بتایا کہ کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا خداوند سونے سے بنا ہے یا چاندی سے؟ اس وقت خدا کا فرشتہ جبریل علیہ السلام نازل ہوا اور انہیں سورہ توحید کی تعلیم دی۔ تو حضرت نے کفار کے جواب میں اس سورہ کی اس طرح قرات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بنام خدائے رحمان اور رحیم، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے۔ بابا بہت خوب، ایسا بتانے سے تمہارے لیے حتماً تحفہ خریدوں گا۔ ہدی، بابا جان بہت مہربانی، آپ کا شکریہ۔ 7ویں کہانی، موضوع غیبت کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ میری پیاری دوست، مجھے معاف کر دو۔ السلام علیکم امی جان، میں اسکول سے آئی ہوں۔ وعلیکم السلام، بیٹا سلامت رہو۔ امی جان، اندازہ لگائیں کہ آج ریاضی کی کلاس میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اچھا، آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں گے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن ایک چیز کہوں، آج فرزانہ کیا؟ تھوڑا سوچو، فرزانہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے وہ راضی نہ ہو اور مجھے اس کا پتہ چل جائے۔
अम्मी जान, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं ऐसी चीज कहना चाहती हूँ? आपके अंदाजे गुफ्तगू से मालूम था। बेटा, ये गीबत करना है, किसी की बदगोई और ऐब तलाश करना अच्छी बात नहीं है। अम्मी, मुझे मालूम नहीं था। मैंने ये वाकया सुमैया को बता दिया और हम दोनों फरजाना की गलती पर हंसी। वाकई अल्लाह मुझे माफ कर दे और फरजाना से भी माफी मांगनी चाहिए। मैं किसी की ऐब जोई करना पसंद नहीं करती। 8वीं कहानी मौजू दाखिल होने के लिए इजाजत लेना। इजाद ई तुम फदखुलू, जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। रजा ने स्कूल का काम ख़त्म किया और ख़ुद से कहा, बेहतर यह है कि अपने दोस्त हमीद के पास जाऊं ताकि दोनों मिलकर खेलें। ये कहते ही वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और हमीद के घर की तरफ रवाना हो गया। उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला हुआ था। रजा इतनी जल्दी में था कि इंतज़ार ना किया। वो जल्दी से दाखिल हुआ और हमीद के कमरे में दाखिल होते ही आवाज़ दी, हमीद, हमीद, तुम कहाँ हो? ऐसा लगता है कि कमरे में कोई नहीं है, लेकिन क्यों? रजा अचानक मुतवज्जे हुआ कि कोई अलमारी के पीछे छुपा हुआ है। हमीद ने खुद को छुपाया हुआ था ताकि बाकी लिबास पहन ले, क्योंकि वो हमाम से बाहर आया था और लिबास पहन रहा था कि अचानक रज़ा कमरे में आ गया। वो चौंक गया। रज़ा शर्म के मारे कमरे से बाहर आया, क्योंकि वो बगैर इजाज़त के दाखिल हुआ था। वो घर से बाहर इंतज़ार करने लगा ताकि हमीद उसे बुलाए और वो अंदर दाखिल हो। रज़ा ने ऐसा करने पर अपने दोस्त से माफ़ी मांगी।